آپ لوگوں کے سامنے کچھ حیران کن باتیں میں آپ کو رکھوں گا. ہو سکتا ہے آپ کا ذہن اور دماغ قبول کرنے میں تھوڑا جھجک محسوس کرے کہ یار یہ تو ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں, آج مفتی صاحب نے یہ کیا بیان کر دیا. تو اسے دل پہ نہ لیجیے گا. انشاءاللہ تعالی ہمارے علماء کرام اہل سنت کے بڑے بڑے نام والے, جبے کبے والے, جو اسٹیجوں پہ آ کر کچھ غلط باتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں, آج اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ایک حدیث شریف سنیے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی جو آدمی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جھوٹی حدیثیں, غلط حدیثیں, من گھڑت حدیثیں حدیث کے نام پہ بیان کرتا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے اہل سنت والجماعت میں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جنہوں نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, تو صحابہ کرام بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے, جلدی حدیثیں بیان نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بات سنی وہ لوگوں تک پہنچانے میں غلطی ہو جائے اور میرا ٹھکانہ بھی جہنم ہو جائے. یہ صحابہ کرام کا احتیاط تھا علموں کے معاملے میں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو حضور کے یار ہیں, یادگار صحابی ہیں, آپ کثرت سے حدیثی بیان کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ حدیث میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہ کر دوں, اس لیے کثرت حدیث بیان کرنے سے پرہیز کرتا ہوں. کہ سبحان اللہ. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی کا معمول تھا. ایسا ہی احتیاط سیدنا فاروق اعظم کا تھا, عثمان غنی کا تھا, مولا علی کا تھا اور دیگر صحابہ کرام کا تھا. حد درجہ احتیاط کرتے تھے, یہاں تک کہ حدیثوں کے بہت بڑے حافظ صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کو کتنی حدیثیں ملتی ہیں؟ مشکل سے 5000 10,000 زیادہ سے زیادہ تمام کتابوں میں نچوڑ لگا لیں تو 15 سے 20,000 تک ان کی روایت پہنچتی ہے. یعنی وہ بھی حدیثیں بیان کرنے میں اتنا احتیاط سے کام لیا کرتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو حدیث کے نام پہ مشہور ہو گئی ہے لیکن وہ حدیث نہیں ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے. آج کی نشست میں تھوڑی دیر وہ موضوع روایات جو ہمارے عوام میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے, جاہل خطیبوں نے جسے مشہور کر دیا ہے, آج آپ کے سامنے رکھوں گا. جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے حدیثیں گڑھی ہے, کچھ لوگ تو اسلام کی دشمنی میں ایک زندیق کے بارے میں آتا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس زندیق نے, اس خطیب نے یہ چیز قبولا کہ میں نے 4000 حدیثیں گڑھی ہیں. اللہ اکبر. جو حضور کی حدیث نہیں تھی, 4000 حدیثیں گڑھی ہیں. کیوں؟ اسلامی دشمنی میں, حضور کی دشمنی میں, تاکہ وہ حدیثیں عوام میں مشہور ہو جائے. اس زندگی نے کیا کہا, 4000 میں 400 حدیثیں عوام میں مشہور ہیں. اس زمانے میں لوگ اتنا جری تھے, تعصب کے نام پر, فرقہ واریت کے نام پر اور تقلید کے نام پر لوگ حدیثیں اس زمانے میں گڑھا کرتے تھے. جیسا کہ مامون بن رشید کے زمانے میں ایک اس کے غلام نے بادشاہ کو خوش کرنے
کے لیے یہ حدیث پیش کی کہ رکوع میں جنہوں نے رفع یدین کر لیا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسی حدیث نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا تاکہ بادشاہ مجھ سے خوش ہو جائے، بادشاہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے، مسلم شریف کے مقدمے میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا کہ شیعوں نے اہل بیت کی محبت میں 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں گڑھی ہیں. 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں اہل بیت کی محبت میں گڑھی ہیں، جس میں اہل بیت کی محبت کا ذکر ہے اور صحابہ کرام کو جو انہوں نے گالیاں دی ہیں اور ان کی شان میں جو بے ادبیاں کی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے وہ حدیثیں بنائی ہے جس کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ پہنچ جاتی ہے. کچھ سبزی بیچنے والے انہوں نے اب جسے سبزی بیچنا شروع کیا تو بیگن کی فضیلت پہ یہ حدیث گڑھ دی کہ بیگن کھانے میں شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے. یعنی یہ حدیث نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ بیگن بیچنے والا تھا، بنتاک سمجھ رہے ہیں آپ، تاکہ اس کے بنتاک بک جائے، اس پر انہوں نے حدیث پیش کر دی. اس طرح سے بہت سارے ایسے پھل فروٹ اور سبزیاں ہیں جن پر حدیثیں گڑھی گئی ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنے شہر کی برتری کے لیے شہر کے نام پہ حدیثیں گڑھی ہے کہ ہمارے شہر کی یہ فضیلت ہے. اور میں تو اس حد تک کہنا چاہوں گا، بہت سارے امام اعظم علی رحمہ کے ماننے والوں نے امام اعظم کی شان میں حدیثیں گڑھی ہے. تو مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، بڑا نازک دور ہے، نازک لمحہ ہے. یہ حدیثیں گڑھنے کا سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کی حدیثیں لکھ دیتے ہیں، اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں مسلم شریف، بخاری شریف، حدیث نمبر اتنا، بخاری ڈھونڈتے رہ جاؤ، اس حدیث کا پتہ ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے بخاری شریف کا غلط نام لیا ہے. خود ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے، امام احمد بن حنبل کا اور یحییٰ بن معین کا، بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث تھے دونوں. تو ایک مسجد میں گئے تو وہاں ایک جاہل خطیب تقریر کر رہا تھا، مقرر تقریر کرنے والا تقریر کیا کر رہا تھا کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ میں نے سنا یحییٰ بن معین سے، انہوں نے امام احمد بن حنبل سے، انہوں نے حضرت انس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے زبان سے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے، پھر اس پرندے کا لعاب نکلتا ہے تو اس سے موتی بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 70,000 اس کے درجے بلند کرتا ہے، 70,000 اس کو حوریں عطا فرماتا ہے، 70,000 جنت میں اس کو محل عطا فرماتا ہے. یعنی درجے پہ درجہ بڑھاتا چلا گیا. اچھا، وہاں پہ یہ حدیث بیان ہو رہی ہے اور حضرت یحییٰ بن معین امام احمد بن حنبل کی طرف دیکھ رہے ہیں اور امام احمد بن حنبل یحییٰ بن معین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم نے یہ حدیث بیان کیا، یہ حدیث ان کو تم نے سنایا. تو یحییٰ بن معین نے کہا میں نے تو نہیں سنایا. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں نے بھی تو نہیں سنایا. تو کہا ٹھیک ہے. جب تقریر ختم ہو گئی تو اس جاہل خطیب سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو یہ اتنی لمبی چوڑی حدیث بیان کی یہ کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو یحییٰ بن معین سے سنا ہے اور امام احمد بن حنبل سے. انہوں نے کہا میں ہی تو امام احمد بن حنبل ہو رہی ہے، میں ہی یحییٰ بن معین ہوں، میں نے تو کبھی ایسی حدیث سنا ہی نہیں اور نہ دیکھا نہ بیان کیا، تجھے کہاں سے ملا؟ اب وہ جاہل خطیب کیا کہتا ہے کہ کیا تم ہی اکیلے یحییٰ بن معین ہو اور امام احمد بن حنبل ہو؟ میں نے تمہارے نام والے 14 آدمی 14 محدث سے ملا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک تو چوری اوپر سے سینہ چوری. تو اس طرح سے موضوع اور من گھڑت روایات کا سلسلہ چلا اور بعض رافضیوں نے پھر کیا کیا، اہل سنت کے عالموں کو بدنام کرنے کے لیے، اہل سنت کے عالم کو بدنام کیا جائے، بدنام کرنے کے لیے ان کی کتابوں میں غلط اور من گھڑت حدیثیں لکھ ڈالی، چھاپ ڈالی اور پھر وہ لوگوں تک چل پڑی اور عوام میں مشہور ہو گئی. اس طرح سے حدیثیں کرنے کا سلسلہ قائم رہا اور آج بھی ہمارے بہت سارے جو ہے
جاہل قسم کے خطیب اور بہت سارے عالم بھی بغیر تحقیق کے جب بولتے ہیں تو اسٹیجوں کے اندر جو ہے غلط اور من گھڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات، آج ہمارے جلسوں میں، ہمارے اسٹیجوں میں حدیثوں کا وہ ادب اور وہ احترام نہیں رہا جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں تھا، حضور کے صحابہ کے زمانے میں تھا۔ حضرت امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حدیث شریف بیان کر رہے تھے، آپ کو بچھو نے ڈنک مارتا رہا لیکن آپ حدیث بیان کرتے رہے۔ بچھو ڈنک مارتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن حدیث بیان کرنے سے آپ نہ رکے، باز نہیں آئے، بیان کرتے رہے، مکمل حدیث کو بیان کیا۔ کپڑے جب اتارے تو بچھو نے کئی جگہ ڈنک مارا تھا، شاگردوں نے کہا حضور آپ کو بیان کرنا بند کر دینا چاہیے تھا، حدیث بیان کرنا آپ کو اسٹاپ کر دینا چاہیے تھا۔ فرمایا مجھے یہ گوارا نہیں کہ حضور کی حدیث میں آدھی ادھوری چھوڑ دوں۔ یہ ادب اور یہ احترام تھا بزرگان دین کا۔ آج ہمارے جلسوں میں، جلوسوں میں جو ہے بعض خطیب آتے ہیں بڑے چوٹے کوٹے والے اور لمبے چوڑے نام اپنا اسٹیٹس ڈال کے آتے ہیں ہمارے جلسوں میں، تو وہ حدیث تو بیان کرنا دور کی بات ہے، چٹکلے سناتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی تقریر کرنے والا نہیں آیا ہے، وہ کامیڈی ہوتا ہے نا کپل شرما کا، ایسا لگ رہا ہے کپل شرما آئے ہوئے ہیں آج ہمارے جلسے میں، لوگوں کو کامیڈی کر رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں، منورنجن کر رہے ہیں، لوگوں کے کانوں کو خوش کر رہے ہیں، جبکہ یہ محفل کے ادب کی بالکل خلاف ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ حضور کی محفل لگا ہو، تم نے حضور کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کیا سنا رہا ہو، چٹکلے سنا رہا ہو، ہنسا رہے ہو، موج مستیاں کر رہے ہو، اور بعض لوگوں کی پھر وہ ٹھہاکے اور ہنسی اتنی انداز سے نکلتی ہے کہ دانت تک باہر آ جاتے ہیں، پھر وہ پھر ہنسی کی محفل لگتی ہے، لگتا نہیں ہے کسی اینگل سے کہ یہ حضور کے نام کا جلسہ ہو رہا ہے۔ آج یہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے شہر میں یہ بلا بڑی تیزی سے پھیلی ہوئی ہے۔ اور دوسرا پھر اسی محفلوں میں، مجمعوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجمع جاری ہے، حدیثیں بیان کی جا رہی ہے، قرآن کی آیتیں بیان کی جا رہی ہے، تقریر ہو رہی ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، یعنی محفل کا بالکل ادب اور احترام نہیں ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ رضوان سے پوچھا گیا کہ محفل جاری ہو اور محفل میں نعت شریف چل رہی ہو، تقریر چل رہا ہو، تو کیا اس محفل میں چائے پانی پی سکتے ہیں، پینا جائز ہے؟ فرمایا کہ محفل کا ادب ضروری ہے، چائے حقہ پان پینا جائز ہے نہیں ہے۔ تو آج جو ہے ان چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ تقریر ہوتی ہے، آنے والا عالم اچھا ہوتا ہے، سنجیدہ، یعنی وہ کوئی مقرری نہیں ہے لیکن سنجیدہ عالم ہے، یا تو کسی مدرسے کا وہ اسٹاف ہے، یا کوئی محدث ہے، یا کوئی شیخ الحدیث ہے، یعنی بڑا عالم ہے، لیکن تقریر والے جو مقرر ہوتے ہیں اس کی جو لچھے دار تقریر ہوتی ہے وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، لیکن علمی شخصیت ہے، بات علمی کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی کر رہا ہے، تو وہ اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اور جو نیچے بیٹھے ہوئے وہ بھی ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ محفل کا ادب نہیں ہے، محفل کے ادب کی بالکل خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم محفلوں کے برکات سے محروم ہو گئے۔ یہی وہ محفل تھی کہ سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کیا کرتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ کتابیں ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی ایسی مجلس نہیں ہوتی تھی عبد القادر جیلانی کی کہ کوئی نہ کوئی فاسق اور فاجر آپ کے ہاتھ میں توبہ کیا کرتا تھا، یعنی نیک ہو جایا کرتا تھا۔ تقریر سن کے بہت سے عیسائی اور یہودی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج چونکہ ہم نے وہ ادب اور احترام محفل کا چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے مجموعوں اور محفلوں میں آج وہ برکات نہیں رہی، وہ انوار و تجلیات نہیں رہی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مجموعوں اور جلسوں کو بھی ٹھیک کریں، اپنے جلسوں اور مجموعوں میں گویوں کو نہ بلائیں، جو نعت خوانی کے نام پر پیسے لٹانا، پھینکنا، نوٹوں کی پیسوں کی بے حرمتی کرنا، گانے کے طرز پہ نعت پڑھنا، بہت سارے نعت خواں
नाच पढ़ते पढ़ते गाना गाने लगता है, वही धुन शुरू करता है, हा 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 हा, वो उसको गाना याद आ रहा है क्योंकि उसी सॉन्ग पे उन्होंने वो नाच का लहजा तैयार किया है। बहुत सारे नाच का जो है कपड़ा इस तरह का पहन के आते हैं कि नाच का कम जोकर ज्यादा लगते हैं, है ना। और फिर बहुत सारे नाच का हमारे इलाके में ये चीज मिलती है कि नाच कम लोगों के हाथ और पैर ज्यादा उठवाते हैं कि हाथ उठा के बोलो, पैर उठा के बोलो, माँ के नाम पे बोलो, बाप के नाम पे बोलो, आधा घंटा तक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ही बोला जा रहा है बस। नाच कम ड्रामेबाजी ज्यादा हो रही है। तो आज इस लोगों को जो इस तरह से जहालत का मंजर हमारे स्टेजों में जलसों में क्या करते हैं, उन्हें बुलाने की जरूरत है नहीं है। एक और बात मैं आपके सामने कहूंगा, बात तवील हो रही है। नाथ खानी पे नाम पे आज हमारे जो बड़े बड़े नाथा है ना, हमारे राजस्थान में तो कम है ये बना, यूपी बिहार वगैरह में और उसके बाद मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र वगैरह का ये वाकया है कि एक एक नाथा की एक रात की फीस 40-40 हजार रुपए होती है, 50-50 हजार रुपए, तब वो आगे नाथ पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। और आगे क्या कहेंगे, नाथ में क्या कहते हैं, उनका मंगता हूं जो मंगता नहीं होने देते, है ना, उनका मंगता हूं जो मंगता नहीं होने देते। और 40 हजार रुपए अकाउंट में पहले से जमा हो गया है, समझ रहे हैं। और नाच क्या पढ़ रहा है, उनका मंगता हूं जो मंगता। ये बास नाथ खानों का ये हाल है, यानी पैसे मांगते हैं, रुपए मांगते हैं कि नाच पढ़ने का भी पैसा चाहिए, वो भी कितना 40 हजार 50 हजार, और बास की फीस तो 1-1 लाख तक पहुंच जाती है। एक गुजरात का नाचना है, उसको 25 हजार से कम में आता ही नहीं है, वो राजस्थान वाले उसको बहुत बुलाते हैं, उछल उछल के नाच पढ़ता है वो, ऐसा लगता है नाच नहीं पढ़ रहा है, कोई गवैया है डांस कर रहा है स्टेज पे। ये नाच की बेहुरमती है, ये हकीकत है। आप एक नाच से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन वो शरीयत के मुताबिक हो। आप किसी को चाय पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे तो वो खुश होगा ना, लेकिन दूध किस में देंगे, गिलास में, चाय किस में देंगे, कप में, तब ना खुश होगा। उगादान साफ करके चाय पिलाओगे, उगादान जानते हैं जिसमें थूका जाता है, उगादान में अगर किसी को दूध देंगे अच्छा लगेगा उसको, है तो दूध अच्छा क्यों नहीं लगेगा, देने का तरीका आपका सही नहीं है। नात तो है हुजूर की, लेकिन गाने के दर्ज में पढ़ रहे हो, गवैये से पढ़वा रहे हो और फासिक को फाजिर से पढ़वा रहे हो, तो ये देने का अंदाज सही नहीं है, ये बदलना चाहिए, शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। उसी तरह से बाद हमारे तकरीर करने वाले मुक़र्रिर हैं, अपने आप को बहुत बड़े मुक़र्रिर कहलाते हैं, लेकिन उनको फोन करो तो पहले वो नजराना मांगते हैं, तय करते हैं, एक रात के 20 हजार रुपए 25 हजार रुपए। मुझे बताइए, जिन्होंने फिक्स कर लिया पहले से ही, उसकी तकरीर में क्या असर होगा, लोग क्या अमल करेंगे। यही वजह है कि असर तो कुछ नहीं होता, हाँ लोगों के कान खुश हो जाते हैं कि मनोरंजन रात को बड़ा अच्छा हुआ, ऐसा ही होता है ना आज हमारे समाज में। तो ये चीजें आपको और हमें रोकने की जरूरत है। एक नात था, अगर एक नात पढ़ने का 40 हजार 50 हजार लेता है एक दिन में, 6 महीने का उसका अगर प्रोग्राम आप देखिए, तो एक नात खा के पीछे हमारी कौम 50 लाख रुपए खर्च करती है। एक नात के पीछे इतने हजार नात हैं हिंदुस्तान के अंदर। आज हमारी कौम को इस चीज की जरूरत है कि यूनिवर्सिटी की जरूरत है, कि कॉलेज की जरूरत है, कि स्कूल की जरूरत है, कि आलीशान मदरसे की जरूरत है। हमें किस पे खर्च करना चाहिए, तरजीह है ना। एक आदमी अगर 1 लाख रुपए रोज कमाता है, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन कमाना कमाल नहीं है, कमाने के साथ साथ वो पैसा बचाना कमाल है। अच्छा 1 लाख रुपए रोज कमाता है और 1.5 लाख अगर रोज खर्च करता है, तो उसको क्या कहेंगे आप, अमीर आदमी कहेंगे कि फटीचर कहेंगे, क्या कहेंगे आप। कमाता तो 1 लाख है, लेकिन कमाता 1.5 लाख है रोज, तो कमाना कमाल नहीं है, उस पैसे को बचाना कमाल है। तो पैसे का सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे पैसा जो खर्च हो, एक पेशावर मुकर्रिरों पे खर्च ना हो, पेशावर गवैयों पे खर्च ना हो, हमारा पैसा कौम का रुपया खर्च हो सही लोगों में। आज जो गरीब लोग हैं, मुफलिस लोग हैं, यतीम लोग हैं, लाचार लोग हैं, कौम के वो बच्चे जो गुर्बत की वजह से पढ़ना चाहते हैं, हमारा पैसा यहाँ खर्च होना चाहिए। सही है कि नहीं है। लेकिन हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, मनोरंजन के नाम पे गलत जगह पे खर्च कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा, लेकिन वो अच्छा
نہیں ہے، شریعت کے نظر میں وہ محمود نہیں ہے. آج یہ ہمارے معاشرے اور سماج کا حال ہے. اچھا یہ پشاور لوگ جنہیں شریعت کی کوئی فکر نہیں، کوئی پتہ نہیں، اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے ایسی جگہ جاتے ہیں لاڈنوں کے اندر کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا پھر بھی تقریر کر کے آتا ہے. کچھ بھی نہیں ملتا. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین ہی ہماری چلتی ہے، گاڑی ہی ہم اپنے گاڑی سے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن ہم تقریر کر کے آ جاتے ہیں، بیان سنا کر کے آ جاتے ہیں. یہ قوم کا صحیح درد ہے. جو آپ کے علاقے کے امام ہوتے ہیں، علاقے کے عالم ہوتے ہیں، وہ آپ کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ بیٹے نذرانہ کے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کی قدر کیجئے، ان کے بیان سے آپ مستفیض ہوئیے، ان کی خدمت کیجئے، ان کو بڑھانے کی کوشش کیجئے. باہر سے دور و دراز سے بڑا نام دے کر کے آپ بلاتے ہیں، اگر وہ نذرانہ مانگتا ہے تو اس تقریر پہ کوئی عمل ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ ہونے والا اور نہیں ہے. اور سنیت کا، دین کا، مسلک کا صرف وہ نام لیتا ہے، اس کو کوئی درد نہیں ہے. درد ہونے سے کیسے مانگے گا، روپے لے گا، فکس کرے گا. اچھا یہ بات ضمنی طور پہ آ گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا، پھر ان لوگوں نے کیا کیا، عوام کو خوش کرنے کے لیے، بھائی ظاہر سی بات ہے جو عالم دین ہوگا صحیح بات لوگوں کو بتائے گا کہ بھائی تو بے نمازی ہے تو نماز کے تعلق سے بات کرے گا تو اس کو خوشی تو نہیں ہوگی نا. اب کوئی سود خور آدمی ہے ان کے سامنے بیان کرے گا سود کی برائی کو، وہ راضی تھوڑی ہوگا. کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے بارے میں بیان کرے گا تو وہ خوش تھوڑی ہوگا، راضی تھوڑی ہوگا. لیکن یہ ہمارے جو کرائے کے خطیب ہوتے ہیں، یہ آ کے راتوں رات لوگوں کو جنتی بنا کے چلے جاتے ہیں. اب میں نے کہا کہ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ، بس جنتی محل تمہارے تیار ہو گیا. بولتے نہیں ہیں؟ میں سنا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بس جنت کا محل تیار ہے، کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں. بیچارے کے نماز کا پتہ ہی نہیں، روزہ کا پتہ ہی نہیں، مسجد کا کونا ٹھیک سے معلوم ہی نہیں. جنت کہاں سے ملے گا؟ اور کس کے کھیت میں آپ درخت لگائیں گے؟ ابھی پہلے کھیت تو خرید لو. تو یہ آپ کو کانوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایسی بات بیان کر کے چلے جاتے ہیں. انہی باتوں میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھا رہتا ہوں. ایک مشہور بات آپ کے سامنے، جیسے شعبان کا یہ مہینہ چل رہا ہے، آپ نے اکثر جاہل خطیبوں سے یہ سنا ہوگا کہ شعبان کے مہینے میں حلقے پہ فاتحہ جو ہے اویس کرنی کی لگتی ہے. سنا ہوگا آپ نے؟ کہا کیوں لگتی ہے؟ کہ اویس کرنی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے. کیوں توڑ ڈالے؟ اس لیے توڑ ڈالے کہ ایک جنگ کے موقع پر ہمارے نبی کے دانت شہید ہو گئے تھے، اس لیے اویس کرنی نے سارے دانت توڑ ڈالے. یا آپ نے بیان کہیں سنا ہے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ آپ نے سنا ہے تو آگے بڑھو. سنا ہے آپ نے کہ اویس کرنی نے سارے دانت توڑ ڈالے؟ تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پھر اللہ نے کیلے کا درخت اگا دیا تاکہ اویس کرنی کیلا کھائے، ہے نا؟ دانت تو ہے نہیں، کھائیں گے کیسے اویس کرنی؟ تو کیلے کا درخت اگا دیا تاکہ اویس کرنی کیا کھائے. یہ سنا تو ہوگا آپ نے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے. آپ کا پورا دانت شہید نہیں ہوا تھا. دانت کا اگر 4 حصہ کیا جائے، جیسے یہ دانت ہے، اس کا 4 حصہ کیا جائے تو ایک ٹکڑا حضور کا صرف ٹوٹا تھا، جس سے آپ کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا تھا. آپ کے پورے دانت شہید نہیں ہوئے تھے، دانت مبارک کا تھوڑا سا ٹکڑا شہید ہوا تھا. کسی کے یہاں چھوٹے سے دانتوں تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہو تو اس کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ دیکھنے میں، تھوڑا سا اگر ٹوٹا ہوا ہو. تو اتنی سی ہی دانت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ٹوٹی تھی، مکمل دانت حضور کے نہیں ٹوٹے تھے. تو جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اویس کرنی نے سارے دانت توڑ ڈالے محبت میں، وہ غلط بیان کرتے ہیں. ایسی کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بعض مقرر جو بیان کرتے ہیں کہ کیلے کا درخت اس لیے ہوگا کہ اویس کرنی کھائے، یہ بھی درست نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں لکنت تھی. سنا تو ہوگا کہ بلال حبشی کی آواز میں کیا تھی؟ لکنت تھی. سین اور شین میں تمیز نہیں کر پاتے تھے. سنا ہی ہوگا آپ نے. لیکن یہ بھی بات بالکل ہی غلط ہے. بعض رافضیوں نے
بلال حبشی کو بدنام کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ دی جو عوام میں مشہور ہو گئی، ہمارے اہل سنت میں مشہور ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ بلال حبشی کی آواز میں کوئی لکنت تھی نہیں۔ بلال حبشی کی آواز بڑی صاف و شفاف تھی، بہت ہی شاندار تھی، اور آپ کی قرأت بہت ہی لاجواب تھی، بلند آواز تھی، کوئی لکنت تھی نہیں۔ اچھا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا علماء اکرام سے، بعض جاہل خطیبوں سے، کہ جب تک بلال حبشی نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، کہ بلال حبشی نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، وقت رک گیا تھا۔ حدیث کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں ہے، یہ واقعہ بھی درست نہیں ہے، جبکہ بخاری شریف کا ہم درس دے رہے تھے، ابھی یہ درس کا سلسلہ چل رہا تھا، تو بخاری شریف میں وہ بات آئی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ سبھی لوگ سو گئے تھے، بلال حبشی بھی سو گئے تھے، سب سو گئے تھے، صبح ہو گئی، سورج نکل گیا، بعد میں حضور نے کہا بلال اذان کہو، پھر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز پڑھائی۔ یہ تو ہے، لیکن یہ بات جو بیان کرتے ہیں کہ وقت ہی رک گیا، بلال نے اذان نہیں دی تھی تو رات ہی نہیں ختم ہوئی، دن ہی نہیں ہوا، یہ بالکل من گھڑت بات ہے، ایسی کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جنت میں جب حور دیا گیا تو کسی حور کو صدیق اکبر ملا، کسی کو عمر ملا، کسی کو علی ملا، کسی کو عثمان اور کسی کو بلال۔ تو حور نے کہا حضور یہ کیا انصاف ہے، آپ سب کو حسین و جمیل دے رہے ہیں، خوبصورت دے رہے ہیں، اور مجھ کو کالا بلال دے رہے ہیں۔ سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے کہ مجھے کالا بلال دے رہے ہیں، سب کو تو حسین و جمیل دے رہے ہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ جنت کی حور بلا حضور پہ ایسی بات کہہ سکتی ہے؟ حضور کے انصاف پہ انگلی اٹھانا کفر ہے، حضور کے انصاف پہ انگلی اٹھانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو یہ بلال حبشی کی اور جنتی حور کی صریح گستاخی ہے، ایسی کوئی بات احادیث طیبہ سے ثابت نہیں ہے، یہ جاہل خطیبوں نے عوام میں مشہور کر دیا ہے۔ اچھا، بلال حبشی کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں تھی، لیکن اب آئیے میں آپ کو اور دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام ایک راستے سے گزرتے تھے تو ایک بوڑھی عورت تھی، روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، اور آقا کریم کو ایک دن پھینکا ہی نہیں، تو حضور ملنے کے لیے گئے تو کہا اچھا میں تو روز کوڑا پھینکتا تھا، آج وہی ملنے آئے ہیں تو وہی مال لے کے آئے۔ اس طرح کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے؟ روز جاتے تھے حضور۔ یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی موضوع روایات ہے، گڑی ہوئی روایات ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اپنے آپ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقْتَوْا أَيْدِيَكُمْ مِنَ التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگر روزانہ وہاں کوڑا پھینکتے تو حضور کو کیا ضرورت تھی ادھر سے جانے کی؟ حضور قرآن پہ عمل کرتے نا، اللہ کی کتاب پہ عمل کرتے نا۔ تو یہ بعض جاہل خطیبوں نے عوام میں مشہور کر دیا ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ایک مرتبہ مکے میں ایسا ہوا کہ ایک بوڑھی جو حضور کو گالی دیتے ہوئے جا رہی تھی، تو گٹری لے کے تو حضور یہ گٹری اس سے اٹھا لیے، سر پہ لے لیے اور لے کے جنگل میں پہنچے۔ کہا کس کو گالی دے رہے ہو؟ کہا کہ میں تو اسی کو گالی دے رہا ہوں، محمد کو، نبی ہیں ویسے ہیں ویسے، اس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں ہی تو محمد ہوں، پھر وہ ایمان لائے۔ سنا تو ہوگا، یہ روایت بھی درست نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو بعض جاہل خطیب ہیں، انہوں نے عوام کے اندر مشہور کر دیا، کسی کے دانت توڑ ڈالے، کسی پہ کھوڑے پھکوا دیے، نہ جانے کیا کیا کیے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہ صلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتانا بھول گیا کہ آپ لوگوں نے ہمارے خطیبوں سے، ایک مشہور خطیب سے میں نے خود سنا تھا ابھی 2 سال پہلے،
میں بڑا حیرت کر رہا تھا کہ یار یہ آدمی اس طرح بیان کر رہا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ انہوں نے وہ دعوت کا، حضرت جابر کی دعوت کا، کہ حضرت جابر کے گھر حضور گئے تو جابر کے جو بچے تھے وہ آپس میں کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کو جمع کر دیا، ایک دوسرے کو جمع کر دیا، اور پھر بعد میں دعوت کھانے کے بعد حضور نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور بعض مقرر لوگ اس کو اور بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ ایسا تھا ایسا تھا ویسا تھا۔ جابر کی دعوت کا واقعہ تو ہے بخاری میں، حضرت جابر نے دعوت کی، اتنا تک تو ہے حدیث میں، لیکن اس کے بعد جو ان کے بچوں کا واقعہ ہے نا کہ مردوں کو زندہ کیے، بچے نے ایک دوسرے کو مار ڈالے، یہ حدیث شریف میں نہیں ہے، یہ ہمارے بعض خطیبوں نے عوام میں بڑا چڑھا کے مشہور کر دیا۔ اچھا، بعض خطیب اتنے لوگوں کو سبحان اللہ کہلانے کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ ہڈیاں جمع کر لو، اور پھر جب اس ہڈی کو اکٹھا کیا گیا تو بعد میں بکری بھی زندہ ہو گئی، تو یہ بھی حدیث شریف میں نہیں ہے۔ بتائیے یہ جاہل خطبہ حضرات ہمارے قوم کو کس انداز سے گمراہ کر رہے ہیں اور بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے معراج کا بھی مہینہ گزرا تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے رات اللہ سے ملنے گئے تو نالین پہن کے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ جوتا اتار کے آؤ، اور حضور علیہ السلام عرش پہ بھی گئے تو نالین پہن کے گئے، جوتے پہن کے گئے کہ محبوب تجھے جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث ثابت نہیں ہے، صحیح حدیثوں میں ایسا کہیں نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ہمارے جو بعض جاہل خطیب ہیں وہ معراج کا واقعہ بیان کرتے کرتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو پسینہ آیا تو پسینے کو آپ نے ایسے گرایا تو اس سے اللہ نے سرخ گلاب پیدا کر دیا، کہ گلاب کا پھول نبی کے پسینے سے پیدا ہوا۔ سنا نہیں ہوگا آپ نے؟ سنا تو ہوگا ہی۔ یہ بھی حدیث شریف موضوع اور من گھڑت ہے، صحیح حدیث میں ایسا کچھ نہیں آیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے ایک بات اور سنا ہوگا کہ آخرت کے تعلق سے کچھ دیر غور و فکر کرنا آخرت کے تعلق سے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، فضائل میں سنا ہوگا۔ یہ بھی حدیث شریف صحیح نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ من گھڑت ہے اور موضوع ہے، لوگوں تک جو ہے یہ بلا وجہ مشہور ہو گیا ہے۔ اچھا، اگر آپ لوگوں نے یہ کچھ حدیثیں سن لی، کچھ باتیں اور رہ گئی، جیسے امام حسین کے بارے میں بیان کرتے ہوئے بعض جاہل خطیب یہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ اپنے بیٹوں کے قتل کا بدلہ مانگے گی محرم کے مہینے میں۔ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے تو اس کے علاوہ جو ہے حضرت عمر کے تعلق سے یہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ حضرت عمر نے دجال کو تلوار مارا تھا اور وہ تلوار دجال کو نہیں لگی، حضرت عمر کو ہی لگ گئی۔ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اچھا، ہمارے جو بعض مولانا ہیں وہ جوش میں آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ وطن کی محبت ایمان کی جان ہے، یہ حدیث شریف میں کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، بالکل موضوع ہے، اقوال ذری ہے، عرب والوں کے قول ہے، حضور کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے۔ اب وطن سے محبت کرنا یہ اسلام ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایمان کا جز ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع اور من گھڑت بات آپ تک بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جس قبرستان سے کوئی عالم دین یا طالب علم گزر جائے اس قبرستان سے اللہ تعالیٰ 40 دن تک عذاب اٹھا لیتا ہے، بیان کرتے ہیں ہمارے مقررین۔ یہ حدیث بھی کیا ہے؟ موضوع اور من گھڑت ہے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، آج مزہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو؟ اچھا لگ رہا ہے؟ اب کیا ہے کہ ضروری ہے یہ چیز بھی، کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا اس طرح کے سوالات لے کے کہ آپ کے فلاں صاحب نے ایسا کہا ہے تو اس کا رد کرنا ضروری ہے۔ فلاں صاحب اور ڈھیلا صاحب سے کیا ہوتا ہے؟ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے لوگ کیوں چڑھتے ہیں؟ اسی لیے تو کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے پول کھول کے رکھ دیا ہے،
صحیح تو صحیح، غلط تو غلط، بالکل ثابت کر کے رکھ دیا ہے. تو ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں، جو صحیح ہے وہی صحیح کہیں گے، جو غلط ہے وہ غلط کہیں گے، چاہے کتنا بڑا جبہ ہو، قبہ ہو، کتنا بڑا اسٹیٹس ہو، وہ اپنی جگہ. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، ہمارے بہت سارے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ ابو امام اعظم کی بیٹی کا نام تھا حنیفہ، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں، مشہور ہے نہیں، امام اعظم کی کوئی بیٹی تھی نہیں، امام اعظم کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، تو حنیفہ کہاں سے آئی؟ آپ کو حنفی اس لیے حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حنیفہ کا معنی ہوتا ہے وہ بڑا ہی سخی جواد، اس لیے آپ کو جو ہے حنیفہ کہا ہے، بڑا ہی سخی جواد تو اللہ کا نام ہے، بڑا ہی سخی، بڑے ہی مجاز، اس لیے آپ کو حنیفہ کہا جاتا ہے. یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کی بیٹی کا نام نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک چیز میں اس لیے یہاں نوٹ کر کے رکھا ہوں کہ یہ چیزیں تھوڑا بیچ میں بھول جاتے ہیں. اہل بیت کی محبت میں ایک آپ نے حدیث سنی ہوگی جو ہمارے ظاہر مقرر یہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اہل بیت سے محبت کیا اللہ تعالیٰ اس پہ جنت حرام فرما دے گا، جہنم حرام فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے اہل بیت سے محبت کرنے والے کو اللہ جنت دے گا، اس سے عذاب قبر نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کو نور ملے گا، عرش ملے گا، اس کو حوریں ملیں گی، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا اور وہ جو ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا. اس طرح کی حدیث آپ سنتے ہیں اہل بیت کے تعلق سے. یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، موضوع روایت ہے جو مقررین بیان کرتے ہیں. دوسرا محرم کے مہینے کے تعلق سے عاشوری کی فضیلت پہ آپ نے سنا ہوگا اپنے مقرروں کے زبانے کہ یہ عاشورہ کا دن اتنا عظمت والا دن ہے کہ آج ہی کے دن اللہ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی، آج ہی کے دن آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی، آج ہی کے دن نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ سے جا کے لگی، آج ہی کے دن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، اور آج ہی کے دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیحت کا لقب ملا، آج ہی کے دن ایوب علیہ السلام جو ہے بیماری سے شفا یاب ہوئے، آج ہی کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی، اور آج ہی کے دن جو ہے امام حسین شہید ہوئے. یہ عاشورہ کا دن ہے. اس طرح کے بیان آپ نے سنے ہیں؟ ہمارے خطیب حضرات سناتے ہیں، نہیں سنے ہیں؟ آئندہ سال محرم میں سن لیجئے گا، کوئی نہ کوئی سنائے گا آپ کو. تو یہ حدیث بھی بالکل من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے، ایسی کوئی حدیث میں نہیں آئی ہے. اور آپ کو سنائیں کچھ 10 بیویوں والی کہانی. اچھا 10 بیویوں والی جو کہانی ہے، ایک تو 10 بیویوں والی کہانی ہے اور ساتھ میں اس میں اور ایڈ کر لیجیے ایک چیز 16 سیدوں کی کہانی. یہ دونوں کہانی 10 بیویوں کی کہانی اور 16 سیدوں کی کہانی، دونوں کہانی من گھڑت ہے، بالکل من گھڑت ہے، موضوع ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے. اس کا سننا سنانا ناجائز اور حرام ہے. 10 بیویوں کی کہانی اور 16 سیدوں کی کہانی. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، آپ کو بتائیے، نام میرے دماغ سے ایک اور بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں، ایک نور نامہ سناتے ہیں نا، نور نامہ. اس میں بھی جو کہانی ہے یہ بھی ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت نے سخت اس کو غلط کہا ہے، بالکل غلط ہے، من گھڑت روایات ہے، یہ بھی نہیں سننا چاہیے. نور نامہ ان کو چیک کیسے کرے کون سچ بول رہا ہے؟ حدیث پڑھنے والوں کو کہتے ہیں یہ گمراہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اس پہ میں اس پہ آ رہا ہوں، آپ کے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آ رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں. یہ نارمل ہے. اب ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صل علی. اچھا ایک بات اس میں رہ گئی، پھر آپ کے سوال کرتے ہیں. ایک سوال جو ہے بعض لوگ سرکار غوث پاک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے دھوبی کی موت ہو گئی، فرشتے اس سے سوال پوچھنے آئے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق حضر رجل. تو وہ دھوبی کہنے لگا میں تو غوث کا دھوبی ہوں، میں تو غوث کا دھوبی ہوں، میں تو غوث کا دھوبی ہوں. آواز آئی کہ میرے غوث کا دھوبی ہے، اسے معاف کر دو. سنے ہیں نا؟ نہیں سنے ہیں تو 11ویں شریف میں اور سن لیجئے گا.
یہ بھی بالکل جھوٹی اور من گھڑت کہانی قصہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بعض مقررین غوث پاک اور غریب نواز کی ملاقات ثابت کرتے ہیں نا کہ ملاقات ہوئی تھی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، غوث پاک اور غریب نواز کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ایک آپ نے غوث پاک کا واقعہ یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک عورت تھی، اس کا شوہر مر گیا، تو جو ہے وہ عورت غوث پاک کے بارے میں روتے ہوئے آئی، حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرا کیا ہوگا، میرے شوہر کو زندہ کر دیجئے۔ تو سرکار غوث پاک نے کیا کیا، وہاں پہ گئے اور روح کے ٹوکرے کو منگایا، ملک الموت کو کہا کہ روح کا ٹوکرا لاؤ، اور روح کا ٹوکرا لے کر کے ٹوکرا کو ایسے پھینک دیے اور اس روح کو واپس اس میں ڈال دیے، اور وہ مردہ کیا ہو گیا۔ حالانکہ غوث پاک نے مردہ زندہ کیا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں یہ بھی کیا ہے، من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اچھا غوث پاک کے بارے میں ایک واقعہ آپ اور بھی سنے ہوں گے، کیا کہ ایک عورت آئی کہ میری اولاد نہیں ہے، کہا نہیں ہوگا، کیا لے محفوظ میں ہے نہیں تیری بھی اولاد، تو حضور تبھی تو آئی ہوں کہ میری اولاد ہو جائے۔ غوث پاک نے کہا 1 2 3 4 6 7 ہو گئے، لوہے محفوظ کو بدل دیا۔ حقیقت سے اس واقعہ کو دینا دینا نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، تھوڑا ہندوستان میں لے کے آتے ہیں آپ کو، سرکار مجد الفسانی کے بارے میں ایک واقعہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ انہوں نے وصیت کی کہ میں نے حضور کی ساری سنت پہ عمل کر لی، ایک سنت باقی رہ گئی۔ کہا کیا؟ کہا میرا تو کوئی نواسا نہیں ہے، حضور کا نواسا تھا امام حسن امام حسین، تو وہ کبھی کبھی حضور کے گود میں پیشاب کیا کرتے تھے، میرا کوئی نواسا ہوتا تو وہ بھی میرے گود میں کیا کرتا، پیشاب کرتا، میری ایک سنت یہ بھی ادا ہو جاتی۔ اچھا کوئی نواسا تو ہے نہیں، تو ایک کام کرنا، اگر میرا نواسا ہو جائے تو میرے قبر میں اس کو لے جا کے پیشاب کرا دینا تاکہ یہ سنت بھی میری ادا ہو جائے۔ یہ مجد الفسانی کے تعلق سے بعض لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بات بھی جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں رکھ دی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بعض جاہل مقررین اور ہمارے جو خطبہ ہیں بڑے بڑے نام والے، وہ آپ کے سامنے ایسی من گھڑت اور غلط باتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور آپ اس کو کیا کرتے ہو، صحیح مان لیتے ہو کہ ہاں صحیح ہے۔ تو مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، یہ زمانہ بڑا ہی کیا اس کو بولتے ہیں، پرفتن زمانہ ہے۔ آپ اپنے جلسوں میں، اسٹیجوں میں انہی لوگوں کو بلائیں، انہی کی تقریریں کروائیں جو مستند یافتہ عالم دین ہوں، یا تو کسی ادارے کا شیخ الحدیث ہوں یا محدث ہوں، یا پھر وہ اتنا معتمد اعتماد والا ہوں کہ اس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ دین میں جان بوجھ کر غلطی سے ہو جائے تو الگ بات ہے، کیونکہ غلطی بڑے بڑے سے ہوتی ہے، غلطی بڑے بڑوں سے ہوتی ہے، غلطی سے ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اتنا تو یقین ہو کہ جان بوجھ کے یہ ہمارے سامنے آ کے غلط بیان نہیں کرے گا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کا جو جملہ ہے وہ سامنے رکھیے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ حافظ قرآن کا حافظ عالم نہ ہو تو کیا وہ بیان کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ بیان کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ عالم نہیں ہے۔ تو جو عالم دین ہے وہ بیان کریں، جو عالم نہیں ہے اس کو بیان کرنے نہ دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ بیان کرنا اور سننا دونوں ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ جتنا سواریں گے اس سے زیادہ وہ بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ اور آپ کا کوئی سوال ہے تو بولیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان باتوں کو چیک کیسے کریں؟ چیک کرنے کا وہی انداز ہے کہ جو اہل علم ہیں، عالم دین ہیں، انہیں بلا کے ان کی تقریریں کروائیں۔ جلسے جلوس میں آپ خود سے کسی کے شہرت کو، یوٹیوب کے ٹرینڈ کو دیکھ کے نہ بلائیں، اپنے علماء سے مشورہ لیں کہ یہ جو عالم دین ہیں ان کو بلانا، ان کی تقریر کروانا کیسا ہے، وہ اگر اجازت دیں تو بیان کروائیں ورنہ اس کا بیان نہ کروائیں۔ یہ طریقہ ہے جانچنے کا، پرکھنے کا۔ اور دوسرا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بھی علم دین حاصل کیجیے۔ آپ پر بھی علم دین سیکھنا فرض ہے نا؟ اتنا علم سیکھنا فرض ہے
کہ آپ جو ہے اپنی نماز صحیح سے پڑھ سکو، رمضان میں روزہ رکھ سکو، حلال و حرام کا آپ کو علم ہو، تجارت کرتے ہو تو کاروبار کا علم ہو، حج کرنے جاؤ تو حج کا علم ہو، یہ سیکھنا آپ پہ کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ ہمارے قدری مشن والے جتنے حضرات ہیں تمامی حضرات علم دین بھی حاصل کریں، جو قدری کوچنگ سینٹر میں تعلیم ہوتی ہے اس میں آپ شروع کریں، کم سے کم اردو سیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود یہیں سے کتابیں دی جائے گی، آپ کے علم میں انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہوتا رہے گا۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔